دین پر عمل کریں، اپنے بچوں کو عمل کا رستہ دکھائیں، عمل۔ دوسری بات، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور ہندوؤں کا میلہ لگتا ہے، چلے جائیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہاری الگ پہچان ہے اور پوری پہچان ہے۔ مسلمان کا اپنا دستور حیات ہے، اپنا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور نبی پاک صلی میرے دوستو، اس بز میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے۔ حضور نے نا نام لے کے کہا، نام، آج تو ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے، نبی کریم نے نام لے کے کہا، فرمایا یہودی داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں، مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ مونچھیں چھوٹی کر کے داڑیاں بڑی کر، نام لے کے کہا، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی، تمہارا الگ پورا دین ہے۔ پڑوسی کے گھر میں وہ آدمی سالہ لینے جائے جس کے اپنے گھر میں پکا ہوا نہ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے تھوڑا سا کسی سے لینے کی، تھوڑا سا کسی سے لینے کی؟ کریم محبوب فرمانے لگے یہودی اور عیسائی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، حضور پگڑی باندھنے میں، ٹوپی باندھنے بھی ہم نے اپنے دین کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم فرمانے لگے وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم نے جب بھی پگڑی باندھنی ہے، ٹوپی پہ باندھنی ہے، ان کی تو مخالفت کر دی، ان کے طریقوں پر عمل۔ او میرے دوست، دین بڑا غیور ہے۔ وہ کچے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ادھر بھی، تھوڑا سا ادھر بھی، تھوڑا سا اس کا بھی، تھوڑا سا اس کا بھی، تھوڑی دنیا داری، تھوڑی انگریز کا طریقہ، تھوڑا عیسائی کا طریقہ، نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت عمر جیسا دلیر آدمی، نبی کریم کے محبوب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا، نبی کریم تشریف لائے، عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پہ ناراضگی دیکھی، ناراضگی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں کانپنے لگا، یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا عمر سنو، اگر آج موسیٰ کلیم موجود ہوتے حیات ظاہری میں تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے، وہ میری اتباع کرتے، اور تم ان کی کتاب پڑھ رہے ہو، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے ان کی کتاب کی طرف دیکھنے۔ میری ملت کے جوانوں، کلچر ہمارا اپنا موجود ہے، تہذیب ہماری اپنی موجود ہے۔ تم تو اس دین کے ماننے والے ہو جو بچہ پیدا ہو تو اذان دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، گھٹی دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، عقیقہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، شادی کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے ہو جو تمہیں باتھ روم جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جو تمہیں ہنسنے کے سلیقے بھی بتاتا ہے، رونے کا ڈھب بھی سکھاتا ہے، اور دنیا مردے جلا دیتی ہے۔ تم اس دین کے ماننے والے ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، سفید کفن میں اسے کفنا کر کے پھر اسے کندھوں پہ اٹھاؤ اور پھر اسے سامنے رکھ کے اس کا جنازہ پڑھو۔ اس کا اعزاز ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، یہ رسول کریم کا امتی۔ اسے اعزاز ہر چیز تمہیں گھر میں ملی، تھوڑا تیتر، تھوڑا بٹیر، بڑے بڑے دیندار لوگ وہ شکار ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میری طرح کبھی شکار نہ ہو۔ اور یہ جو گھبرا کے دین کا بات نام لیتے ہیں نا، گھبرا کے، یعنی وہ محفل میں جا کے تو میں نے نعت پڑھ لی تھی، اب ولیمے والے دن پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے مجمع میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اہل بیت کے غلام ہو، صرف جلسوں میں غلامی کا اظہار نہ کرو، جب برادری میں بیٹھے ہو تو پھر بھی کہا کرو میں امام حسن کا غلام ہوں، جب دفتر میں بیٹھے ہو تو پھر بھی کہا کرو امام حسین کا غلام ہوں، اور جب اپنے گھر کے اندر سنگیوں یاروں میں بیٹھے ہو تو آپ کھڑے کر کے کہو میں ابو بکر صدیق کا ماننے والا ہوں، میں عمر کا نوکر ہوں، میں عثمان کا خادم ہوں، اور میں وہ ہوں جس کے سینے میں ایمان اسی لیے مضبوط ہے کہ اندر مولا علی کی محبت رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ چھوڑیں کچی پکی باتیں، پورا عمل دین پر کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے نہ اتنا ذرا سا بھی ہم دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو، علماء کو نصیحت فرمائی، فرمایا مستحب نہ چھوڑنا ورنہ لوگ سنتیں چھوڑ جائیں گے، اور اگر تم نے سنت چھوڑی تو لوگ واجبات کا ترک کریں گے، اور فرمایا عالم نے اگر کسی جگہ کسی فرض میں کوتاہی کی تو لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چھوٹی، اور یہی نصیحت آپ نے والدین کو کی، فرمایا والد چھوٹی چھوٹی باتوں کا گھر میں خیال رکھے، اس لیے کہ اس کا بچہ اسے ریڈ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا باپ خیال رکھے، اس کا بچہ اسے دیکھتا ہے۔ ماں بولنے میں، بات کرنے میں، اٹھنے میں، خامد سے گفتگو کرنے میں محتاط ہو جائے، وہ
2-10 मिनट का आधे घंटे के लेक्चर से बच्चे की तरबियत नहीं होगी, बल्कि माँ को पूरी तवज्जो देनी है अपने अमल के साथ। एक बात तो ये कि अपने आप को दीन से इस तरह जोड़ें कि छोटी छोटी चीज़ें, हम लोगों ने ना आज़ादी हासिल करते करते हर शय से ही आज़ादी हासिल कर ली। इसकी भी गुंजाइश है दीन में, इसकी भी गुंजाइश है दीन में, इसकी भी गुंजाइश है। ओ भाई, एक गुंजाइश होती है, एक गुंजाइश होती है और एक रज़ा होती है। दीन का मिजाज समझे। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तलाक देना जायज़ है पर अल्लाह को पसंद नहीं। जायज़ है पर रब को पसंद नहीं। अगर जायज़ पूछोगे तो जायज़ तो है, रिज़ा पूछोगे तो इसमें रिज़ा शामिल नहीं है। बात को समझे। हमने ना अपनी मर्जी का जायज़ का एक नुक्ता निकाल लिया और फिर आहिस्ता 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 बातें बड़ी होने लगी। हमने कहा था कि स्टेज पर दफ की इजाज़त है, फिर वो बात इतनी दूर चली गई कि नाच सुनते सुनते लोगों के कानों में गाने गूंजने लगे, और जब किसी ने दूर से सुना तो उसे पता ही ना चला कि मैं नाच सुन रहा हूँ कि मैं गाना सुन रहा हूँ। हमने कहा था कि ये जायज़ है, वो जायज़ से फिर लोगों ने वो चीज़ें निकाली कि बात दूर निकल गई। अजीज़ों, मोहतात दर्स दें अपने घरों में, मोहतात, खुदारा मोहतात। तस्वीर ज़रूरत के लिए जायज़ थी पर हर कमरे में लग गई, पीरों की फ़ोटो लग गई, मुर्शद की, उस्ताद की लग गई। नई नमाज होती जहाँ तस्वीर लगी हुई हो, नहीं इतना ज़रूरी काम तस्वीरें खींचना। बड़े से बड़े शेख की भी लगाएंगे तो नहीं होगी नमाज। इस गुंजाइश का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया हमने कि हर तरफ जो है वो शोर हो गया कि यही काम करना है। साहब, दीन पर मोहतात अमल करेंगे, मोहतात। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर ने कहा था, ये जो अल्लाह बार बार फरमाता है तकवा तकवा तकवा, तो तकवा क्या है? हज़रत उबई बिन काब कहने लगे कि आप तंग रास्ते से गुजर रहे हों और आपने खुला जुब्बा पहना हो तो कैसे गुजरेंगे? तो हज़रत उमर फरमाने लगे, मैं कपड़े समेट के गुजर जाऊँगा, इधर भी झाड़ियाँ इधर भी, तो सिमट के गुजरूँगा। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, बस हुजूर, इधर भी गुनाहों की झाड़ियाँ, इधर भी गुनाहों की झाड़ियाँ, जो सिमट के गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाए। छोटी छोटी बातों में एहतियात, ज़रा ज़रा सी बातों में एहतियात, ख्याल करना, गौर करना। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, मैंने 14 जिल्दों में हदीस लिखी है, बड़े लोगों को पढ़ाया है, कभी लाजवाब नहीं हुआ। फरमाते एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आई और मुझे लाजवाब कर गई। क्या हुआ? फरमाने लगे, मुझे मेरे बेटे ने आकर के बताया कि बाहर एक बूढ़ी मिलना चाहती है। मैं पर्दे के पीछे उसके पास जाके बैठ गया। वो खातून कहने लगी, हुजूर एक मसला दरियाफ्त करना था। मैंने कहा पूछो। इस्तिफसार करने लगी, कहने लगी, मैं छत पर बैठकर चरखा काटती हूँ, बेवा और बे औलाद हूँ, हलाल रोज़ी अपने हाथों से कमा के खाती हूँ। मैं चाँद की रोशनी में, जब 14वीं का चाँद होता है तो छत पे बैठ के काम करती हूँ। बादशाह का लश्कर गुजरता है, बड़ी बड़ी लालटेनें रोशनदान होते हैं। पूछना ये था कि उनकी रोशनी भी थोड़ी थोड़ी चरखे पे पड़ जाती है। हज़रत जी, वो उस रोशनी में काता हुआ सूत मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है? हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, मुझे चक्कर आ गए, कलेजा फटने पे आया। बड़ी दुनिया ने सवाल पूछे थे, ये पहला सवाल था जिसने रुला दिया। मैंने उसे कहा, बीबी तू कौन है? वो कहने लगी, आपसे मसला पूछने के लिए शनाख्ती कार्ड भी जमा कराना होता है, आप सवाल का जवाब दें। तो मैंने कहा, नहीं, पहले बोल तू कौन है? कहने लगी, एक दीवाना सा है, दीवाना सा, एक दीवाना सा शख्स है, यहाँ बिशरे हाफी उसको कहते हैं, बगदाद की गलियों में फिरता रहता है नंगे पाँव। मैं उस दीवाने की बहन हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल रो पड़े। कहने लगी, बीबी कोई और होता तो मैं उसे कह देता कि जायज़ है, लेकिन तेरे लिए फतवा ये है कि तू जब तक वो गुजरे तो तू अपने चरखे का काम बंद कर दिया कर, तो तेरे लिए। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, सारी ज़िंदगी वो खातून मुझे याद रही, मैं रोया करता। दीन तो इसका नाम है, कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेना ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, कोई ना कोई हीला बना लेना। फाज़िल बरेलवी इसके कायल नहीं है। वो कहते हैं दीन की एक तखसीस है, तुम्हें उस तकवे के साथ, उस रोशनी के साथ, उस वक़ार के साथ चलना है, खबरदार तुम्हें इजाज़त नहीं। और तीसरी बात जो मेरे आला हज़रत की फ़िक्र में बड़ी जानदार है, आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी करीम के साथ ना रिश्ता ग़ुलामी वाला रखो। कौन सा जी? ग़ुलामी वाला। मेरे ज़माने में ना बहस इतनी तवील हुई है
کہ لوگوں کے اندر سے شوق ذوق ختم ہو گیا. یہ جو کچھ لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں نا بیچارے کبھی کبھی مجمع میں بیٹھ کے، یہ تو پابند کیے ہوتے ہیں نعت خانے اور خطیب نے اور نقیب نے. ایک تو ڈیوٹی ہوتی ہے، نہ کریں گے تو بگڑ جائیں گے. ورنہ وہ جو کیفیات تھی نا، میں کہا کرتا ہوں کہ نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا نعت سننا کمال ہے. کیوں؟ نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، سننا مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ نعت پڑھنے والے اگر نہیں ملتے تو سننے والے بھی نہیں ملتے، جنہیں شعر کا ذوق ہو. ہم نے نا بحث کر کر کے جعلی پیروں پہ اتنی تنقید کی کہ اصلیوں کا ادب بھی بھول گئے. ہم لوگوں نے اس قدر زیادہ دنیا داری اکٹھی کر لی، اتنی تنقید کری، خشکی آئی کہ وہ ذوق، وہ شوق، وہ درد، وہ ادب، وہ پیار. ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا، نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا، اور بس اس نے کوئی بات چھیڑ دی تو لگ گئی دل کو، لگ گئی. مرحوم آدم چشتی کا وہ غالباً کلام پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سب دنیا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی پندار کے صحراؤں میں کھوئے. وہ پڑھ رہا تھا تو بس کئی بات چل نکلی، آنسو نکل پڑے. میں نے ساتھ والے سے کہا، محفل میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار مزہ آ گیا. وہ کہتا ہے 40,000 لے آ دے. میں نے کہا یار بات سن، پہلی بات تو یہ کہ تم نے دیا کیوں، اور اگر اس نے لے لیا ہے تو اب تمہیں بتانا نہیں چاہیے تھا مجھے، میرا تو تم نے مزہ خراب کر دیا. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یار جس طرح اس نے آج دل کے تار چھیڑے ہیں نا، میرے خیال میں 40 تھوڑا ہے. جس طرح آج اس نے کیفیت بنا دی ہے نا، 40 کم ہے. یہ 80 ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ محبوب حجازی کی باتیں کر رہا ہے. اور یار محفل میں آ کے تو نعت سننی ہے، اپنا ذوق نہ خراب ہونے دینا. شوق، درد، کیفیت ہماری بگڑ گئی ہے. ہم صوفیاء کی جماعت کہلاتے ہیں، پر وہ ادب، وہ احترام، وہ پیار، وہ درگزر، وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. یارو جاؤ صرف محفل میں نعتیں نہ سنا کرو، کسی نعت خواں کے دروازے پہ دستک دو، اور جب وہ باہر نکلے تو تیری آنکھوں میں شوق دیکھے، اسے کہ یار ناراض نہ ہونا، آج نہ میری روح غذا مانگتی ہے، چل مجھے میرے نبی کی کوئی نعت ہی سنا دے، کر کوئی ذکر. جاؤ کسی عالم کے پاس اور جا کے کہو شیخ آج تڑپ گیا ہوں، بے سکون ہوں، ذرا چھیڑے نا میرے نبی پاک کی کوئی شان. حضرت ابو بکر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی. یار وہ ذوق کدھر گیا؟ ہمارے لوگ مست ہوتے تھے، آنکھوں میں آنسو رکھتے تھے، ان کا ایک دیدنی پیار ہوتا تھا. کبھی کبھی وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے مصلوں پہ بیٹھ جاتے تھے. ہم نے تو اتنی عقل دوڑانی شروع کر دی ہے، نہ ہمارا کوئی پیر رہا، نہ استاد رہا، نہ کوئی بڑا رہا. ہم اتنے عقل مند ہوئے، ہم نے کسی کو ماننا کیا، کسی سے تھوڑی سی خیر لینی بھی چھوڑ دی. ہماری زندگی دین اتنا خوبصورت تھا، کلیجے ٹھنڈے کرتا تھا، پر ہم کہاں نکل گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوق رکھ زندگی میں، شوق رکھ. ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا نا، فتوے کی دنیا کے لوگ کئی دفعہ خشک بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ کئی صفحات پر مشتمل فتوے کا جواب لکھتے تھے، تو آخر میں یہ نہیں کہتے تھے بہت بڑا مفتی ہوں، آخر میں کہتے تھے فقیر عبد المصطفیٰ، میں تو مصطفیٰ کریم کا بندہ ہوں. انہوں نے ساری زندگی نوکر کہلانا، فقیر کہلانا پسند کیا، اور اسی فقیری میں انہیں مزہ آیا. ہم نے نا بڑی عقل دوڑائی ہے، بڑی. ہماری عقل اتنا کام کرنے لگی ہے کہ اب تو معاذ اللہ کچھ نوجوان آ کے کہتے ہیں حضرت جی ایسی ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ زبان پہ لائیں تو لوگ ہمیں قتل کر دیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ جو حضور کی محبت میں لوگ مست رہتے تھے اس سے ہم نکل گئے. جب سارا دن عقل ہی عقل رہے گی تو وہ تو پھر گھمائے گی.